جنت عرضها السماوات والارض رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین عیدگاہ جامع مسجد، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اسی توفیق کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شاہی جامع مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا شکرانہ ادا کیا ہے۔ در حقیقت یہ اسی محنت اور اسی مشقت پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی ہمت اور حوصلہ اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ اسی کا شکرانہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کا جو مقصد بتایا ہے، اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ روزے کا وہ مقصد ہماری اپنی زندگیوں کے اندر کتنا پیدا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، روزے تو ہم نے اور آپ نے 30 رکھ لی، 29 یا 30 پورے مہینے کے روزے ہم نے اور آپ نے رکھ لیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اس کے جو اثرات تھے وہ ہماری زندگی پر کتنا مرتب ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عید کا یہ مختصر سا خطبہ ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پوری ایک تاریخ بیان کر دی گئی ہے۔ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ لعلکم تتقون، ہم نے اس روزے کو فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ محدود چیزوں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں، تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو احکام ہمارے اور آپ کے اوپر نافذ کیے ہیں، اس نفاذ کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور جن نواحیات سے، جن منہیات سے اللہ کے رسول نے اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، ہم اس سے رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ اللہ نے جو کام جس طریقے سے، نبی اکرم نے جو کام جس طریقے سے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو کر لیں، یہ تقوی ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ میں نے کل جمعے کے خطبے میں بہت ہی مختصر وقت میں نے بتایا تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کا نام تقوی ہے۔ میں نے بتایا تھا نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، نماز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھنا عبادت ہے، روزے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکھنا عبادت ہے۔ ورنہ اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا تو آج کے دن کوئی آدمی روزہ رکھ کر دکھائے، عید کا دن۔ اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا تو قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن اور، یعنی 13 تاریخ کی شام تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حرام ہے اس دن روزہ رکھنا۔ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو اور 13 کو، ان دنوں کو کھانے اور پینے کا دن بتایا ہے۔ تو اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ روزے کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم اور طریقے کے مطابق رکھنا عبادت ہے۔ یہ ہے، یہی گوشت جو ہم 12 مہینے کھاتے ہیں، یہی سبزیاں جو ہم 12 مہینے کھاتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے لیے یہی گوشت، یہی دودھ، یہی چاول، یہی دال، یہی سبزی ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ میں لفظ حرام جان بوجھ کر بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہی گوشت، یہی سبزی، یہی دودھ، یہی پانی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہمارے اور آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ گوشت حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ اب اگر آپ کھائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں، گوشت حلال ہے، سبزی حلال ہے، لیکن آپ کو گناہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے
کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق جو روزہ رکھا ہے، اور اللہ نے ایک مہینے اس کھانے اور پینے کی چیزوں سے جو ہمیں اور آپ کو روکا ہے، یہ رک جانا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم سے اب ہم رک گئے، یہی عبادت ہے۔ اب ہم کھائیں گے تو گناہگار، پیئیں گے تو گناہگار۔ آپ غور کیجئے، وہ ایک عورت، وہ ایک لڑکی جو شادی سے پہلے حرام ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، لیکن اللہ کے کلمے کے ذریعے، جب کلمت اللہ کے ذریعے ہم اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں اور پوری زندگی اس سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ قربت سے مراد، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے۔ اب وہی بیوی اور اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق روزے کے اندر حرام ہو گیا ہمارے۔ اب وہ بیوی تو حرام نہیں، لیکن وہ جسمانی تعلق اس کے ساتھ حرام ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر جماع کر لیتا ہے تو وہ صرف مجرم ہی نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہی نہیں، بلکہ اتنی بڑی سزا کا مستحق ہو گیا کہ اس روزے کے ساتھ ساتھ، جو روزہ تو خراب ہو ہی گیا اس کا، اس روزے کے علاوہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ پنشمنٹ ہے اس کا، یہ سزا ہے اس کی۔ اب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے اس کو، مسلسل پے در پے، کنٹینیو، ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں تو۔ اور اگر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ میرے بھائیوں، صرف وہ بیوی جو اس کے لیے حلال، وہ بیوی جس کو کلمت اللہ کے ذریعے اس نے اپنی زندگی میں لایا اور حلال ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ روزے کی حالت میں تم اس کے قریب نہیں جا سکتے، آپ گئے تو آپ کو وہ روزہ بھی پورا کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ پنشمنٹ، یہ سزا بھی آپ کو ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب روزہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکھا جائے گا۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اب اللہ کے حکم کی کتنی فرما برداری ہمارے اندر آئی ہے، کتنی فرما برداری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کو اپنا محل موضوع نہیں بنایا ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو اپنے رب کی طرف، سارعوا الی مغفرۃ ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف لپکو، اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف دوڑو۔ کس جنت کی طرف؟ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جس کا پیمانہ، جس کی پیمائش، جس کی لمبائی اور چوڑائی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف کھانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں یوں کر سکتا ہوں کہ یہ جنت اللہ کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں جنت کی طرف دوڑانے کے لیے آیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم جنت کی طرف کتنا دوڑے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف کتنا دوڑے۔ ہم انفرادی طور پر ہم نے اپنے دل کو کتنا صاف کیا اور اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو کتنا صاف کیا۔ ہر فرد اس پر غور کرے، ہر فرد اس پر غور کرے۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روکا وہ ہم رکیں یا نہیں رکیں۔ یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا، آخری 10 دن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن ان دنوں میں عبادت بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس آخری عشرے میں مومن تو اپنے رب کی طرف لپک جاتا ہے، مومن تو عبادت کی طرف لپک جاتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے، لیکن مسلمان شاپنگ کی طرف چلا جاتا ہے، مارکیٹنگ کی طرف چلا جاتا ہے، دکانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں یہ 2 لفظ الگ سے بول رہا ہوں اور جان بوجھ کر بول رہا ہوں۔ مومن تو اپنے رب کی عبادت کی طرف اور آخری عشرے کو گزارتا ہے، لیکن مسلمان آخری عشرے کو بازاروں میں اور مارکیٹوں میں گزارتا ہے۔ ہمارے اس لہجے
لہجے سے اور ہماری اس تقریر سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ مولانا جرجیز کی نظر میں مومن الگ چیز ہے اور مسلمان الگ چیز ہے۔ مومن رب کی مغفرت کی طرف، رب کی عبادت کی طرف لبکتا ہے، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں انٹر تو ہو گیا ہے، وہ داخل ہو گیا ہے، لیکن وہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک کہ وہ ایک ایک حکم کو اپنی زندگی پر نافذ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، مومن وہ ہے جو رب کے ہر حکم کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو صرف داخل تو ہو گیا ہے کسی گھر کے اندر، لیکن گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے، وہ پانی نہیں پی سکتا ہے، وہ گھر کے بیڈ و بستر پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، وہ گھر کے اندر داخل تو ہو گیا ہے لیکن نہ گھر یہ اس کا ہے، نہ یہ کرائے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، مالک جب اس کو نکالنا چاہے اس کو نکال سکتا ہے، نہ اس کی وہ چیزیں اس کی ہیں، وہ جب چاہے اس کو بھگا سکتا ہے اور نکال سکتا ہے۔ تو ہم انٹر تو ہو گئے اسلام کے اندر، لیکن اسلام اور ایمان ہماری پوری زندگی کے اندر رچا اور بسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن آخری عشرے کو رب کی عبادت میں گزارتا ہے اور مسلمان شاپنگ میں گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کیسی ہونی چاہیے، ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ حذیفہ ابن یمان کا واقعہ میں نے بیرون ٹولے کی مسجد میں بتایا تھا جمعے کے موقع پر۔ حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لسٹ دی تھی، مسجد کے اندر سارے صحابہ کے سامنے، سارے صحابہ کی موجودگی میں ایک لسٹ دی تھی، آئے حذیفہ ادھر آؤ، مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کے اندر حضرت حذیفہ کو ایک لسٹ دی جا رہی ہے۔ اس لسٹ کے اندر اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، اس لسٹ کے اندر لکھوا دیا تھا، آئے حذیفہ یہ لسٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، بڑی ایمانداری کے ساتھ اس لسٹ کو اپنے پاس رکھنا، یہ راز ہے۔ مدینے میں کتنے منافق ہیں، مدینے میں کتنے منافق ہیں، یعنی نہ وہ مومن ہے نہ کافر، ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری جیسی، اور آپ کے پاس جاتے ہیں نہیں کافروں میں تو ان جیسی، یعنی کتنے منافق ہیں، ان کے نام ہیں اس لسٹ کے اندر۔ لیکن آئے حذیفہ یہ نام اپنے تک رکھنا، یہ لسٹ اپنے تک رکھنا، اس لسٹ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، اور کسی ایک کو بھی آپ نہ بتانا کہ اس لسٹ میں کس کا نام ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اللہ کے رسول کے اس حکم کو ایسا مانا کہ اس لسٹ کو اپنے پاس رکھتے تھے، جب سوتے تھے تو ان کے تکیے کے نیچے ہوا کرتی تھی، جب چلتے تھے تو انہوں نے اپنے کپڑوں میں کوئی پاکٹ، کوئی گہری جیب بنا رکھی تھی، وہ اس کے اندر رکھتے تھے، لیکن کسی کو بتایا نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے بہت لالچ دیا، بہت پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ مجھے بتا دو، لیکن حضرت حذیفہ نے کچھ نہیں بتایا۔ لوگ اکیلے آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حذیفہ میرے کان میں بتا دو، اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے تھے سوری، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں کسی کو نہیں بتا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اعتبار کر کے، مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، تو میں اس ذمہ داری اس کو پوری طریقے سے نبھاؤں گا اور میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ اب لوگوں کو فکر ہو گئی کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، لیکن پتہ کیسے چلے؟ اب لوگ یہ دیکھا کرتے تھے۔ اب منافقوں کا پتہ لگانے کے لیے ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، اب پتہ کیسے چلے کہ منافق کون ہے؟ لسٹ میں تو کس کے نام ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، میرا نام ہے یا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو حضرت حذیفہ بتا بھی نہیں رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس مدینے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس کا انتقال ہوا ہے، جب اس کے انتقال کے بعد اس کی مٹی میں جایا کرتے تھے، جنازے میں جایا کرتے تھے صحابہ، تو یہ دیکھا کرتے تھے حضرت حذیفہ اس مٹی میں آئے ہیں یا نہیں، حضرت حذیفہ اس مٹی میں شامل ہوئے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ مدینے میں کسی کے انتقال پر اگر حاضر ہوتے ہیں، مٹی میں جاتے ہیں، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی انتقال کرنے والا مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ اگر منافق ہوتا تو حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں نہیں آتے، اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جایا کرتے تھے، لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج ایک منافق کا انتقال ہوا ہے، آج ایک منافق آدمی مر گیا ہے، آج وہ ایک منافق اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ امیر المومنین جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا
لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوں گے اگر ہوتے اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن یہ عمر فاروق حضرت حذیفہ کو ایک دن اپنے گھر لے گئے، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، کھجور کھلایا، اچھا خاصا ناشتہ کرایا اور فرمایا اے حذیفہ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے الگ سے دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کمزور ہے، عمر کو مسلمان کر دے، عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے لیے نبی اکرم نے دعا کی ہے اور اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا۔ میں تم نے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہ میں تمہیں بلا کر لایا ہوں، آئے حذیفہ عمر کے کان میں صرف اتنا بتا دو، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے کان میں اتنا بتا دو کہ جو لسٹ جناب محمد رسول اللہ نے آپ کو سونپی ہے مدینہ کے منافقین کی، اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، اس لسٹ کے اندر کہیں میرا نام تو درج نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ اٹھ گئے اور کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر نہیں ہو سکتا ہے، یہ کھانا کھلایا آپ نے شکریہ، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن جو امانت جناب محمد رسول اللہ نے مجھے سونپی ہے اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں اور نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم حضرت حذیفہ نے کتنا مانا، اور اس حکم کو ماننے کی وجہ سے صحابہ کرام میں یہ جذبہ پیدا ہوا، دوسروں کی فکر نہیں، ہر آدمی اپنی فکر کرنے لگا کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں، کہیں منافقت میں میرا نام تو نہیں۔ اسی کا نام ہے تقوی، اسی کا نام ہے جذبہ اطاعت، اسی کا نام ہے فرما برداری۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ کر یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور فرما برداری کا یہ جذبہ ہماری زندگی میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ اس دور میں یہ شوق نہیں تھا، یہ اللہ کی قسم یہ شوق نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی پیسے میں بہت آگے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ آپ پیسوں میں آگے بڑھ جائیں، اس دور میں یہ جذبہ نہیں تھا۔ جذبہ تھا تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا، اور وہ بھی تقریباً 1200 کلومیٹر دور، صحرائی سفر، آسمان سے آگ کے انگارے برس رہے ہیں اور زمین بھی آگ اگل رہی ہے، اتنی سخت گرمی میں جو غزوہ تبوک ہوا، اس غزوہ تبوک، اور پورے لوگوں کے پھل فروٹ تیار، کھجور پکر تیار، اسی کھجور کو بیچیں گے تو پورے سال ان کا ذریعہ معاش چلے گا، لیکن کھجوروں کی فصل کٹنے سے پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس غزوے میں نکلنا پڑے گا، تمہیں اس جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، اور سارے لوگوں کو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر سب لوگ اس غزوے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ اونٹوں کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی نقد کی ضرورت ہے، کچھ ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے جنگ میں لڑنے کے لیے، کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے چندہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آج کچھ دے گا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت دے گا۔ اب جب نیکی کا معاملہ آیا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ اب صحابہ کرام دوڑنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ آج بڑا اچھا موقع ہے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ گئے اپنے گھر، سارا مال اکٹھا کیا، جتنے برتن تھے آدھے گھر کے لیے چھوڑے، آدھے یہاں لے آئے، جتنا کپڑا تھا آدھا گھر چھوڑا، آدھا ادھر لائے، جتنی دولت تھی آدھا گھر چھوڑا، آدھا ادھر لائے، اور اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کر لیے، آدھا ادھر آدھا گھر چھوڑ دیا۔ آئے، کہا اللہ کے رسول لے آیا، فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا آدھا مال میں لے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ آئینہ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ فرمایا تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لے آیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جبکہ حضرت عمر فاروق کا آدھا مال ابو بکر صدیق کے پورے مال سے زیادہ تھا۔
گھر کے پورے مال سے زیادہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے اور حضرت عمر آدھا لائے، آدھا پورے سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ میں سب لے آیا، پورا لایا۔ اس وقت چیخ پڑی، چیخ نکل گئی حضرت عمر فاروق کی، اور فرمایا الہ العالمین میرا گمان غلط تھا، میں کبھی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا۔ ایک دن ابو بکر صدیق کو لے جاتے ہیں اپنے گھر اور کھانا کھلاتے ہیں حضرت عمر فاروق، اور ان کو کھجور وغیرہ کھلا کر کہتے ہیں آج میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اے ابو بکر صدیق میری پوری زندگی کی عبادتیں تم لے لو، اے ابو بکر میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو، اور ایک رات کی ایک دن کی وہ عبادت جو آپ اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں رہے اور آپ نے اپنے پیروں پر محمد رسول اللہ کو اپنی ران پر نبی کا سر رکھ کر سلایا تھا، اور بچھو نے جو نبی آپ کے پیر میں کاٹ لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے پیر نہیں ہلایا تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس ایک رات کی عبادت مجھے دے دو، مجھے امید ہے کہ آپ کی ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادتوں سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، لیکن یہاں ایک دوسرے کی عبادتوں کو ٹرانسفر کرنے کا حساب ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا سلسلہ ہوتا اور شریعت میں اگر یہ اجازت ہوتی تو ہر آدمی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتا۔ میرے بھائیوں، جب شریعت میں یہ اصولی نہیں ہے تو پھر ہو کیسے سکتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ میرے بھائیوں، یہ اندازہ لگائیے گا، عید کا خطبہ انتہائی مختصر، آخری بات بتا کے پھر میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو، اور وہی بات سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکیوں میں آگے بڑھنا، رسول اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرنا، نبی نے جو کہا کھانے کو وہ کھائیں وہ عبادت، جب کہا تب کھائیں وہ عبادت، نبی نے کہا اس وقت کھاؤ اس وقت کھانا عبادت، نبی نے کہا صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا عبادت، جب حکم ہوا سورج غروب وہ اب کھاؤ تو رکنا گناہ، جب کہہ دیا کہ اب حکم ہو گیا کھانے کی اجازت اب کھاؤ، اب اگر نہیں کھاؤ گے تو رکنا گناہ۔ اب سوچو کہ نہیں آدھا گھنٹہ اور جتنا زیادہ بھوکے رہیں اتنا زیادہ ثواب، اب آپ رکیں گے تو اب آپ کو گناہ۔ میرے بھائیوں، حرام صرف وہی نہیں ہوتا ہے جیسے گدھا حرام، کتا حرام، خنزیر حرام، چیل حرام، گدھ حرام، شیر حرام، یہی حرام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی چیز حلال ہے اور اس کو اس کے کھانے سے روک دیا ہے، حکم ہے کہ نہیں کھا سکتے ہو، تو اس کا نہ کھانا بھی، میرے بھائیوں، اب اس کا کھانا بھی حرام ہے، چاہے وہ کتنی ہی حلال ہو، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، بذات خود وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا کھایا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کھایا تھا جنت میں؟ شجر ممنوعہ، وہی ایک درخت کا پھل ہی تو کھایا تھا جس سے منع کیا تھا۔ کیا وہ جنت کے اندر جو پھل لگا تھا وہ کیا حرام تھا؟ حرام نہیں تھا وہ۔ اگر حرام ہوتا تو جنت میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ حرام نہیں تھا وہ پھل حلال تھا، لیکن کھا لیا۔ کیوں کھا لیا؟ حرام کھایا تھا۔ کیوں کھایا تھا؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے، اس کا پھل نہیں کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے کہا تھا کہ آئے آدم و حوا جنت میں جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو گھومو، جتنا چاہو پھرو، جتنا چاہو آرام کرو رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ اب جس پھل سے روک دیا اس کا کھانا حرام ہو گیا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ آدم و حوا کو روکا تھا اور کسی کو نہیں روکا تھا، تم دونوں وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، ان دونوں کو روکا تھا اور کسی کو نہیں روکا تھا۔ اب آدم اور حوا کے لیے وہ درخت حرام تھا، اس کا پھل حرام تھا، اگرچہ وہ حلال تھا، لیکن اللہ نے منع کر دیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اور سن لو، سود کھانے والوں، بیاض کھانے والوں، ایک دوسرے کے حق مار کر کھانے والوں، ایک دوسرے کے پیسوں میں بے ایمانی کر کے کھانے والوں، آدم نے صرف ایک منع کیا ہوا پھل، اللہ کی حرام کردہ ایک پھل کا ٹکڑا کھایا تھا، اللہ نے جنتی لباس ان کے جسم سے اتار دیا اور ان کو اپنی جنت سے بے دخل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم حرام کے لقموں سے اپنی باڈی بنا رہے ہیں، ہمارا جسم جہنم میں کس حد تک جلنے کے لائق ہے، ہم کس حد تک جینے کا حق رکھتے ہیں، ہم اس دنیا میں بھی زندہ رہنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ ہر آدمی یہ غور کرے اپنی زندگی پر، ہر آدمی سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، اور سوچے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا زیادہ پابند بنایا ہے حلال روزی کا۔
حضرت آدم نے اس پھل کو کھایا جو حلال تھا، لیکن اللہ نے منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ انہوں نے وہی پھل کھایا، اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، ان کے کپڑے بھی اتار دیے۔ اب آپ اس لائق نہیں کہ جنت کا کپڑا آپ کے جسم پر رہے، اتار دیا گیا۔ جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا، پھر کہا جاؤ دنیا میں، اور بھیج دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس اقرار جرم کے بعد، اس اقرار خطا کے بعد اللہ نے صرف ان کی خطا معاف کی ہے، لیکن ان کو کھویا ہوا مقام جنت دوبارہ نہیں دیا ہے۔ ذرا سوچو، اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں اور ان کی اولاد کو بھی یہ حکم دے دیا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک تمہیں ہمارے رب، ہماری اور ہمارے رسول کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم جنت کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، کھویا ہوا مقام پھر بھی نہیں ملا، خطا معاف ہوئی ہے، جرم معاف ہوا ہے، لیکن کھویا ہوا مقام پھر بھی نہیں ملا۔ توبہ کرو اور گڑ گڑاؤ۔ ہر آدمی اپنے کاروبار پر غور کرے، ہر آدمی اپنے بزنس پر غور کرے، ہر آدمی اپنے سرکاری بینکوں میں ملازم ہو تو بینکوں کی کمائی کیسی ہے، جھوٹ بول کر تو نہیں کما رہا، اس پر غور کرے۔ اپنے بزنس، کوئی موبائل کی دکان، کوئی کپڑے کی دکان، وہ غور کرے کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا حلال رزق کما رہا ہے، اور ایک لقمہ بھی اگر وہ کھا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بنا کر اس پہ روح ڈالی۔ اتنی مبارک ہستی، لیکن ایسی ہستی کو بھی اللہ کی صرف ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ روزہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا انقلاب پیدا ہوا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر حلال روزی کمانے کے کتنے ذریعے پیدا کیے ہیں، اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے کتنے راستے ہم نے اپنائے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور روزہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے تو قبول، ورنہ میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہی ہے جیسے ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہے اور ہمارے روزے ہمارے منہ پر مار دیے گئے۔ میرے بھائیوں، پھر میں کہتا ہوں کہ شریعت کو شریعت کے حساب سے سمجھنا، اپنی عقل کو دخل نہیں۔ میں نے کل جمعے کے خطبے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے حساب سے شریعت کو نہیں چلا سکتے ہیں، شریعت نہیں چلا سکتے ہیں اپنے حساب سے، اس لیے بدعتوں سے بھی بچو۔ عید کے بعد اور یا جمعے کے بعد یا فرض نمازوں کے بعد یا کبھی کسی بھی موقع پر اجتماعی دعا کہیں ثابت نہیں ہے، تو اس لیے عید کے خطبے میں بھی اجتماعی دعا نہیں، قبرستان میں بھی اجتماعی دعا نہیں، کہیں پر بھی اجتماعی دعا نہیں، اور دعا ہے تو منہ سے ہاتھ اٹھا کر نہیں۔ شریعت نے جو کہہ دیا ثبوت چاہیے، اگر کسی چیز کو آپ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے حکم پر آمنا صدقنا کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شریعت کی زندگی کے مطابق ڈھالیے۔ ہماری ماں بہنیں بہت سی عیدگاہوں میں انتظام ہوتا ہے، وہ چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ ان کا الگ انتظام الگ ہوگا، الگ پڑھیں۔ جن کو پیریڈ آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے، وہ بھی جائیں۔ دیکھیے کتنا تاکیدی حکم ہے، وہ بھی جائیں، نماز میں شامل نہ رہیں، لیکن خطیب جب دعا کرے گا تو دعا میں وہ آمین بولیں گی، وہ جا سکتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن وہ بھی جائیں۔ غور کرو، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد عیدگاہ آیا کرتی تھیں، حیض والی عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، لیکن ہمارے ہاں اگر انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے گھروں پر نماز تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن معاف کرنا، پھر چند عورتیں جمع ہو کر محلے کی کسی مسجد میں چلی جائیں یا کسی دوسرے کے گھر میں چند عورتیں چلی جائیں اور وہاں ایک عورت ان تمام عورتوں کو نماز پڑھائے۔ شریعت کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابیات اعتکاف مسجد میں کیا کرتی تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کرے تو وہ مسجد کے اندر تو اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر عورتوں کا اعتکاف کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحابیہ نے گھر کے اندر اعتکاف نہیں کیا ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو نہیں ہے، جہاں ثابت ہے وہاں شریعت کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ شریعت ہمارے اصولوں پر نہیں ڈھلے گی، شریعت ہمارے طریقوں پر نہیں چلے گی۔ ہم پورے سال قبرستان میں جانے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور عید کے دن آئے، نماز پڑھی اور اس کے بعد قبرستان پہنچ گئے، اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا کرنے لگے۔ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ کہاں شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عید کے دن اور بقرعید کے دن قبرستان میں جا کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریے؟ میرے بھائیوں، دعا تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہو، قبرستان میں جانے کا حکم صرف یہ ہے، زور المقابر، صرف قبرستان میں جاؤ تو اس لیے جاؤ کہ وہاں جا کر تم اپنی موت کو یاد کر سکو، تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ ہاں، اگر تم ہر مہینے آتے ہو، ہر ہفتے آتے ہو، برابر آتے ہو، تو آج بھی تم جا سکتے ہو قبرستان پہ دعا کرنے کے لیے، لیکن پورے مہینے نہ آؤ، پورے سال نہ آؤ۔ آج عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمارے باپ یہی دفن ہے، چلو ہم کر لیتے ہیں، تو عید کا دن متعین کرنا بدعت ہے، شارع علیہ السلام کی نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھیے، اب آپ کو دعا مانگنے کا پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ شریعت کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بار الہ، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان روزوں کے اندر ہم سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، صدقۃ الفطر ہم نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہماری بھول چوک کو نظر انداز کر دیا جائے۔ الہ العالمین صدقۃ الفطر کو بھی قبول فرما لے، اور اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بعد تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین، آج ساری دنیا خوشی کے عالم میں ہے۔ اے اللہ، یہ خوشی ہماری زندگی، ہماری اصلی زندگی کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا اٹھنا اسلامی بنا دے، ہمارا بیٹھنا اسلامی بنا دے، ہمارا طریقہ، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی بنا دے، ہماری نماز، ہمارے روزے اسلامی بنا دے۔ الہ العالمین، اس رمضان کے مہینے میں جو لوگ انتقال فرما کر تیری رحمت کو پیارے ہو چکے، بار الہ ان کو غریق رحمت عطا فرما، اور جو پہلے ہمارے جو انتقال فرما چکے ہیں ہمارے بھائی، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہر سال رمضان کے مہینے میں بہت سے جہنمیوں کو تو آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ الہ العالمین، اس میں تو ہمارے اقربا کو بھی یہ بخشش مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری ماں بہنوں کو بے پردگی اور بے حیائی سے بچا لے۔ الہ العالمین، ہمارے نوجوانوں کو اسلامی شوق پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، اس روزے کے اثرات تو ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، پوری دنیا میں مسلمان کہیں امن و سکون کے ساتھ نہیں جی رہا ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ، پوری کائنات اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ امن و سکون راحت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں اور تیری رحمت کو پیارے ہو چکے، اللہ تو ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے۔ اے اللہ، ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ساتھ میں یہ بھی کہ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ پورے سال آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی اور بچوں کو پالتے ہیں، اس وقت عید کی خوشی میں جہاں آپ اپنے بچوں کو کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار اور غریبوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی مسجد کے امام کو نہ بھولیں، وہ بھی سال میں ایک بار آپ لوگوں کی اسی رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والے اسی تحائف سے اس کی بیوی بچوں کا بھی کچھ گزر بسر چل جاتا ہے۔ ورنہ آج کے اس دور میں آپ خود ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا 10,000 روپے میں کیا کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ 8,000 9,000 روپے مہینے میں کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ وہ بھی آج کے اس دور میں، اور وہ اپنی اس 10,000 اور 12,000 کی تنخواہ سے پورا مہینہ اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنا، اور اسی میں کھانا بنانا، اور اسی میں سب کچھ کرنا۔ میرے بھائیو، اس بات کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی تھا یہ سب احساس پیدا کرانے کے لیے کہ ہم ان کو بھی سوچیں اور ان کے بارے میں بھی غور کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے مسجد کے امام کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ جہاں آپ 10 دیتے ہیں، آج آپ 20 دیجئے، جہاں 20 کے ذریعے مدد کرتے تھے 50 دیجئے،
50 کے ذریعے کرتے تھے 100 دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہی موقع ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کے اور حوصلے کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی اور اپنے اماموں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عید مبارک نہ کہہ کر تقبل اللہ منا ومنکم کہیے، تقبل اللہ منا ومنکم، اور اگر تھوڑا سا اور یاد کر سکیں تو صالح الاعمال، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اگر نہیں اتنا لمبا یاد ہو سکتا ہے تو تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العالمین ہماری اور تمہاری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے جو ہم نے اور آپ نے اس رمضان کے مہینے میں کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔